پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن آفیت دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آن لائن ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہمارا ملک اور ہمارے ملک کا ایک حصہ جسے KPK کے چند ضلع ہیں، ان کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخ کے بدترین حادثے سے گزر رہا ہے، اور میرا اندازہ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس درجے کا معاملہ ہے اس درجے کی معلومات ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس میں میڈیا زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا یا اس میں کیا معاملہ ہے، لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ ہم نے زلزلے بھی دیکھے ہیں، ہم نے سیلاب بھی دیکھے ہیں، ہم نے اور طرح کے معاملات بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ معاملہ جس قدر سنجیدہ ہے اور جو کچھ اس دفعہ ہو گیا ہے وہ ابھی تک کبھی ہم نے پاکستان میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک پہاڑ کے نیچے ایک گاؤں ہے جو 100 گھروں پر مشتمل ہے، 40 سیکنڈ گزرتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس قدر شدید پانی اور اتنی بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں کہ جو ایک ہی چٹان پورے یعنی مکان کو توڑ کے رکھ دے، تو یہ ایک مسلسل آتی ہیں۔ اور پھر 40 سیکنڈ کے بعد جہاں پورا گاؤں تھا، اس گاؤں میں لوگ تھے، ان کے جانور تھے، ان کے ایسڈ تھے، ان کے اثاثے تھے، 40 سیکنڈ کے بعد وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس قدر چٹانیں آتی ہیں، اس قدر ملبہ آتا ہے کہ وہ خود ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ یعنی 40 سیکنڈ میں پورا گاؤں غائب ہو گیا ہے، اس کے نیچے اب بھی لوگ موجود ہیں، ان کے جانور موجود ہیں، ان کے ایسٹ موجود ہیں، اور وہ لوگ کھدائیاں کر رہے ہیں۔ ان کو اگر آپ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہماری ضروریات اپنی جگہ پر ہیں کہ ہمیں راشن چاہیے فلاں، لیکن ہمارا ذہن اور ہمارا دل اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے کہاں کہاں دفن ہیں۔ تو یہ جو فگر دی جا رہی ہے ہمیں کہ 300 سے 400 کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ نہ جانے کہاں کہاں کون کون سے لوگ ہوں گے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کی طرف ابھی پوری توجہ ہماری نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو میں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ جی بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح اپنی رحمتوں میں رکھے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس وقت، یعنی بونیر کی، باجوڑ کی، بٹگرام کی، سوات کی اور دیگر کچھ ضلعوں کی، ظاہر ان میں کچھ میں اس طرح کی بھی صورتحال ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، کچھ میں ذرا کم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ اور یہ بالکل جیسے قرآن نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری کے اندر یہ ایک فساد پیدا ہو گیا ہے، ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کو آپ موسمیاتی تبدیلیاں کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن بہرحال یہ اس کے اندر ہمارے اپنے اعمال کا دخل بھی ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں ایک بڑا فیکٹر ہمارے اپنے اعمال کا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ صرف ایک آفت آئی ہے۔ اللہ نے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ نے ہمارے اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے، اور حالات اس قدر سنگین ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے انٹرو کے اندر، واقعتاً حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہیں۔ شاید اس کی خبریں پوری طرح پہنچ نہیں رہی، یا میڈیا وہاں تک نہیں پہنچا، یا لوگ پوری طرح رپورٹ نہیں کر رہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر جو سید الشریف ہے، مینگورا کے ساتھ یعنی جڑواں شہر ہے، تو مینگورا ہی سمجھ لیجئے، مینگورا بازار ہی، تو وہاں پہ بازار ہے بہت بڑا نا، مین بازار ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں جو مجھے وہاں کے مقامی آدمی نے بتایا کہ جو لوگ جو دکانوں کے مالک تھے، وہ تو اپنے گھروں میں آ کے بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے، ان کو تو بالکل خبر ہی نہیں ہوئی، کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور صبح جا کے انہوں نے دیکھا سب کچھ ملیا بیٹ ہوا پڑا تھا، اور نقصان جو ہے وہ کروڑوں میں نہیں ہے، نقصان اربوں میں ہے، اور یعنی صرف ایک جگہ کا نقصان، صرف ایک بازار میں، بالکل یہ ایک بازار کی بات ہے، اور وہ بتا رہے تھے اربوں کا نقصان ہے۔ البتہ کیجولیٹیز تو ظاہر بازار میں لوگ کم ہوتے ہیں رات کو، اور کیجولیٹیز تو کم ہیں، یعنی کوئی 15-20 کے قریب ہیں، لیکن اوورآل جو نقصان ہوا ہے، اللہ اکبر،
اور وہ کہتے ہیں اربوں کا نقصان صرف ایک جگہ کا ہے. اور پھر یہ اس طرح کے جو اصل جو جہاں پہ زیادہ خراب ہوا ہے، زیادہ یعنی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، زیادہ بارش ہوئی ہے، زیادہ سیلاب آیا، وہ تو بنیر کا علاقہ ہے. جی تو وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، اور شاید سارے خطوں کی خبریں جو ہے پوری طرح پہنچ نہیں رہی. اور جو یہاں کی ٹیمیں یہاں سے لاہور سے گئی ہوئی ہیں خدمت کرنے کے لیے، تو ان کی جو رپورٹس ہیں جو تھوڑی بہت آ رہی ہیں وہ بھی بہت ہی گمبھیر ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور لگتا یوں ہی ہے کہ یہ جو بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ یہ 400 450 کیجویلٹیز ہیں، اتنی نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑا نمبر ہے. اور لگتا یوں ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور لگ بھی رہا ہے، یعنی وہاں جو لوگ مقامی لوگ ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ریلیف کے لیے جانے والے بھی رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیر روایتی طرح کی امداد کی ان کو ضرورت ہے؟ صرف راشن، صرف خیمے یا صرف اس طرح کی چیزوں کی بجائے وہ بیچارے تو کھدائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑی مشینری چاہیے، حکومت کی توجہ چاہیے. تو اس طرف کیسے توجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن ظاہر ہے یہ والا جو معاملہ ہے یہ انفرادی سطح پہ یا عوامی سطح پہ تو نہیں ہو سکتا. عوام کے گروپس جو ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ روایتی جو مدد ہے وہی فراہم کر سکتے ہیں. اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے یہ تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، اور حکومتیں اس کے اندر انوالو ہوں، اور صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بلکہ دوسری حکومتوں کو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ایک ایک گاؤں جو ہے وہ ملیامیٹ ہوا ہے، اور ان کو ان کی کھدائی وغیرہ، ظاہر ہے جن کے پیارے چند سیکنڈز کے اندر یا چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ چٹانوں کے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو کیسے صبر آ سکتا ہے کھدائی کیے بغیر؟ تو بہرحال اس طرح کا جو ہے وہ ایک حکومتوں کو تعاون کرنا چاہیے. اور جہاں پہ گاؤں کے گاؤں ملیامیٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ کم از کم اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اطمینان کی خاطر ان کے ملبے سے ان کی جو پیاروں کی میتیں ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں، تاکہ ان کی آنکھوں کو کچھ سکون محسوس ہو. اور یہ میرا خیال ہے اس کو حکومتوں کا کام ہے کرنے کا، اور حکومتوں کو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی یہ ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے. مثلا ایک بچہ ہے، اس کی پوری فیملی چلی گئی ہے، یعنی صرف والدین ہی نہیں، بہن بھائی ہی نہیں، بلکہ اور قبیلے کے لوگ بھی. کوئی اس طرح کا ایک آدھ بچہ ہے، وہ بچے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کو سینے سے لگا رہے تھے بہت سے لوگ. کوئی چھوٹا بچہ بچ گیا ہے. اس طرح کا رشتوں کے میں بھی ایک عجیب طرح کا ڈاکٹر صاحب بھونچال آیا ہے. اب یہ والی کیفیت ایک بالکل عجیب کیفیت ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ ظاہر ہے اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اب ایک ایک پورے خاندان میں سے اگر کوئی ایک بچہ یا ایک فرد بچ گیا ہے تو ہم سوائے پرسہ دینے کے اور ان کی ضروریات کا خیال کرنے کے ہم تو کچھ اور نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے یہ مصیبت ان کے اوپر آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے جو اس طرح کے بچ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے اس مصیبت کا. لیکن بہرحال جو انسانی طاقت کے اندر، انسانی استطاعت کے اندر جو کچھ مدد ہے ہم تو وہی کر سکتے ہیں. اور اس میں بہرحال ان کے پیاروں کو واپس لانا یا ان کے خاندانوں کو واپس ملا دینا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ان کا نعمت اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے. یہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. انسانی سطح پر جتنی میکسیمم مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، اور جتنا پرسہ دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ ہم بنیر کی بات کر لیں، باجوڑ کی بات کر لیں، یا کئی اور دفعہ بھی جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو اسلامک ورژن یہ دیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی ہمیں بتایا سمجھایا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بیانیہ یہ دیا جاتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ نافرمانی جو ہے وہ کچھ اور ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے، اس کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہے. وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو اسلامی شریعت میں منع ہو اور وہاں نہ ہو رہا ہو.
تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے پکڑ آئی ہے، اللہ کی گرفت آئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے گھر کچے ہیں انہوں نے انتظام کر لیا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈال کے بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ کام کرتے ہیں، اسی طرح سیلابوں میں کام کرتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کیسی آپ باتیں کرتے ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے قرآن حکیم کی آیت کا حوالہ دیا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس میں انسانوں کے اعمال کا ہی حوالہ دیا ہے قرآن نے. یعنی ہم اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بس اللہ کی طرف سے آ گیا اور اللہ کی تقدیر سے آ گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اعمال کا عمل دخل ہے اور انسانوں کو اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس سے کہیں زیادہ برائیاں اور گناہ دیگر علاقوں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو جن جگہوں پر عذاب آیا ہے یہ صرف عذاب ہے. اب دیکھیں، دو مصیبتیں آفتیں ہو سکتی، ایک تو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب ہو، اور جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں تو زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو یہ عذاب نہیں ہوتا، ان کے لیے تو یہ آتا ہے عبرت کے لیے، کہ تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. اور جو لوگ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہو سکتا ہے. لہٰذا دونوں طرح کی جو کیفیتیں ہیں یہ ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اور صرف عذاب آتا ہے، کچھ لوگوں کو بطور عبرت آتا ہے، اور کچھ لوگ ویسے ہی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ عذاب کی کیفیت میں رگڑے جاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو اصحاب العذاب من کان فیہم، تو ان کے جو بھی ان کے اندر نیک بد، چھوٹے بچے، عورتیں، ہر ایک کو عذاب پہنچ جاتا ہے. یعنی سب جو ہے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی سزا ملنی ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو بطور عبرت ہونا ہو، تو وہ لوگ ویسے ہی اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شفیق کمبوز صاحب بھی موجود ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں انوائرمنٹ کے. تھوڑا سا ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں اصطلاح پہلے بھی موجود تھی لیکن اب زیادہ کامنلی یوز ہو رہی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ذرا ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ کلاؤڈ برسٹ اب یہ کچھ بارش کی طرح سا کامن لفظ ہوتا جا رہا ہے، ٹرم ہوتی جا رہی ہے. کبھی ہم یہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر سنتے ہیں لیکن مختلف جگہ پہ سن رہے ہوتے ہیں. ایون اسلام آباد کے حوالے سے بھی اس کو برتا گیا، وہاں سی ڈی اے نے اس کو برتا ہے. تو یہ کلاؤڈ برسٹ اصل میں ہے کیا، ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ماحولیاتی فینامینن ہے، ایک ماحولیاتی واقعہ ہے جو ماضی میں بہت شاذ و نادر ہوتا تھا، لیکن چونکہ اب دنیا جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایرا، ایک ایسا عہد جو کہ اب کلائمیٹ چینج سے، ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثرہ ہے. لہٰذا کلاؤڈ برسٹ ٹائپ کے جو واقعات ہیں اب ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا. لہٰذا یہ اب سننے میں ہمیں ویسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بارش جو ہے یہ کوئی اس طرح کا فینامینن ہے. کلاؤڈ برسٹ بنیادی طور پہ ایک ایسا فینامینن ہے جس میں ایک تھوڑے سے علاقے میں تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر میں اگر ایک گھنٹے میں 100 ملی میٹر یعنی تقریباً 4 انچ بارش ہو جائے تو پھر محکمہ موسمیات کی تاریخ کے مطابق ہم وہاں پہ ایک کلاؤڈ برسٹ ایونٹ کے ہونے کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ماحولیاتی تبدیلی نے اب اس طرح کے واقعات کی تعداد میں اضافہ اس لیے بہت زیادہ کر دیا ہے کہ جب مانسون میں ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں تو ماضی میں تو وہ اتنی شدت سے اور اتنے بڑے کلاؤڈز جو ہیں وہ جنریٹ نہیں ہوتے تھے. سادہ الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں، بنیادی طور پہ یہ ہواؤں کا ٹکرانے کا وہ سارا عمل ہے. لیکن اب اس دور میں جب دنیا ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے تو یہ بادل اتنے گہرے اور بھاری ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹین نہیں کر پاتے اور یہ پھٹ جاتے ہیں، اور تھوڑے سے علاقے میں وہ پانی جو بہت بڑے علاقے میں آہستہ آہستہ بارش کی شکل میں برسنا تھا وہ ایک ہی جگہ پہ انڈل جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ندی نالوں میں، کیونکہ پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ عموماً کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، وہاں سے ہم نے درخت ویسے ہی ریموو کر دیے ہیں
تو وہ جو فرسٹ لائن ڈیفنس تھی لائن درختوں کی وہ ختم ہونے کے نتیجے میں پھر وہ پانی اپنے ساتھ پتھر اور کٹے پھٹے درخت اور دوسرا ملبہ نیچے آبادیوں میں لے آتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ بادل جو ہیں وہ بڑے بوجھل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، اس بھاری اور بوجھل ہونے میں کیا جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اوورآل ہمارے کرۂ ارض کا اور سمندروں میں بڑھ رہا ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ جی دیکھیں یہ اس کو ہمیں کچھ اس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی یعنی موسموں کی ترتیب میں جو یہ بے ترتیبی ہے، الٹ پلٹ ہونا ہے، اس کے پیچھے گلوبل وارمنگ ہے جس کو ہم عالمی حدت میں اضافہ کہتے ہیں۔ دنیا کا ٹیمپریچر جو 1.2 سینٹی گریڈ اپنے نارمل سے اپنی ایوریج سے بڑھ چکا ہے پچھلے 150 سالوں میں، سے پہلے جو ٹیمپریچر تھا اسے جو بڑھ چکا ہے، اسی کا نام گلوبل وارمنگ ہے۔ اور یہ گلوبل وارمنگ ہوئی ہے انسانوں کی طرف سے جاری کی طرف سے خارج کردہ بے تحاشا گرین ہاؤس گیسز کے نتیجے میں، جو انسان فاسل فیولز کے اوپر پٹرول، کوئلہ، گیس جلا کے خارج کرتے ہیں یا اپنے دوسرے بہت سارے ایکشنز کے نتیجے میں نکالتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی سے یہ جڑا ہوا ایک جو ہے فینامینن ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ کو درستگی کے لیے بتا دوں کہ یہ صرف کلاؤڈ برسٹ ہی نہیں ہے، یہ جو اس وقت اتنے سارے ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں ایک اور جو گلگت بلتستان کے علاقے میں ایک اور فینامینن ہو رہا ہے کہ وہاں گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں، اور گلیشیئرز کے پھٹنے کا بھی کچھ فینامینا یہ ہے کہ آج سے اگر 1 مہینہ پہلے دیکھیں تو گلگت بلتستان میں ٹیمپریچر 8 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا روٹین میں جو وہاں ٹیمپریچر ہوتا تھا، لہذا وہاں پہ گلیشیئر سسٹین نہیں کر پا رہے، وہ پھٹ رہے ہیں، اور گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ جو فلڈز آ رہے ہیں اس علاقے میں، وہ پانی بھی ایونچولی پھر دریائے سندھ اور اس سے ملکہ علاقوں میں آتا ہے اور وہ بھی آگے تباہی مچاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس وقت 3 طرح کے سیلاب پاکستان دیکھ رہا ہے، ایک گلافز ہیں، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ ہو رہی ہے، ایک یہ فلیش فلڈز ہیں جو کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور ایک جو کراچی میں یا لاہور میں ہم دیکھتے ہیں، اسلام آباد میں دیکھتے ہیں، وہ اس کو ہم بولتے ہیں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فلڈز کی تینوں شکلیں ہیں یہ بنیادی طور پہ موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ سے جڑے ہوئے واقعات ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب بس ایک بات، آخری بات ذرا بتا دیجئے کہ کلاؤڈ برسٹ یہ پہاڑوں میں خاص ہے یا آئندہ کبھی یہ بھی امکان یا خدشہ موجود ہے کہ میدانی علاقوں میں بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے؟ بیسیکلی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نمدار ہواؤں کا پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد جنم لینے والا یہ واقعہ ہے۔ موسٹلی یہ واقعات جو ہیں ابھی تک ہسٹری میں وہ رپورٹ ہوئے ہیں پہاڑی علاقوں میں، یا یہ مانسون سے تھوڑا سا پہلے جو ہے یا مانسون کے دوران ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ میدانی علاقوں میں بھی ایسے واقعات ہو جائیں۔ لیکن پاکستان میں جو اس سے غیر محفوظ علاقے ہیں زیادہ تر وہ پوٹوہار کا علاقہ ہے، اس کے بعد ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن اور گلگت بلتستان اور کشمیر، یہ علاقے جو کہ ہمالیہ اور کراکرم کے قدموں میں جو پہاڑی سلسلے ہیں یہاں پہ زیادہ تر اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی معلومات کا۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے یہ ساری معلومات، ٹیکنیکلی معلومات، وہ جو قرآن کے الفاظ میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایدی الناس یعنی ہمارے اعمال، ہمارے کاموں کی وجہ سے حدت کا بڑھنا، درختوں کا کٹنا، یہ تو باتیں قرآن کے مطابق ہی ہمیں ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، بات تو یہی ہے کہ جب بما کسبت ایدی الناس کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر لوگوں نے برائیاں کی ہیں۔ لوگوں کے اعمال جس بھی طرح کے ہیں وہ بہرحال موسم کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طور، جیسے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو نئی نئی ترقی ہو رہی ہے، اور اس ترقی کے نتیجے میں انسان اپنی طور پر استفادہ کرتا ہے، اور استفادہ کر کے اس کی جو برننگ ہے، اس کی جو گیس کا اخراج ہے، وہ ظاہر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہوائی جہاز چلتا ہے، ہر چیز کا موسم کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور یہ جو موسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اس کو گلوبل وارمنگ کہہ دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سے تعبیر کیا ہے۔ تو یقیناً یہ قرآن کا تبصرہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہماری تفہیم غلط ہو سکتی ہے، تو ہماری تفہیم بھی اب قرآنی تبصرے کے کو یعنی اس کا ادراک کر رہی ہے کہ قرآن کا تبصرہ جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ باقی اس میں بہرحال اللہ کی تقدیر کا دخل بالکل موجود ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل،
کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو کچھ تھا وہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ گلوبل وارمنگ تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے کس علاقے کے اوپر کلاؤڈ برسٹ ہوا اور کس علاقے پہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا، کہاں پہ سیلاب آیا اور کہاں پہ نہیں سیلاب آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے ایکسپرٹس ہوں یا ہمارے دونوں طرح کے یعنی ایکسپرٹس ہوں، یہ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹس ہوں، ہمارے قرآنیات کے ایکسپرٹس ہوں، دونوں اس بات پر متفق ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو کام ہیں، خواہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت اور کوتاہی پر منتج ہوں، یا اللہ نے جو ہمیں عقل دے رکھی ہے اور جن اسباب کے تحت ہم زندگی جی رہے ہیں ان میں ہم کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہوں، دونوں اس قرآن کی آیت میں شامل ہے۔ اور اگر ہم دونوں میں کوتاہی کرتے ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر رحیم ہے تو بہت جگہ ہمیں معاف کرتا ہے، کوتاہیاں دونوں طرح کی بہت جگہ ہوتی ہیں، لیکن جہاں اللہ رحم کرے معاف کرے وہ اس کی مرضی ہے، جہاں تھوڑا سا اللہ ہمیں بتانا چاہے کہ یہاں تمہاری دونوں طرح کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو وہ پھر اللہ بتا بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال یعنی حل اس کا اسی آیت میں موجود ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خصوصاً شمالی علاقہ جات، ہمارا KPK کا صوبہ، جہاں ہمیں تاریخ کے ایک بدترین فیز کا سامنا ہے، بدترین حادثے کا سامنا ہے، اور یہ کس قدر سخت معاملہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو اس کی پوری تفہیم بھی نہیں ہو سکی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کئی دفعہ حالات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ جن پر گزرتے ہیں وہ خود سکتے میں ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی نئے ہوتے ہیں، اس کی تفہیم میں بھی بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ تو کوئی چیز اسی طرح کا معاملہ ہے، تو بہرحال ہم ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آگے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت علی اعجاز صاحب موجود ہیں، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ کے، تو تھوڑا سا ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نگاہ حکومتی اعتبار سے، ایک عہدے پر ہونے کے اعتبار سے، ظاہر ان کا ویژن اور ہوتا ہے، معلومات بھی اور ہوتی ہیں، عام آدمی سے مختلف ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علی اعجاز صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا، ظاہر ہے آپ کے پاس انفارمیشن اور ہوتی ہے، اتھینٹک ہوتی ہے، یہ فرمائیے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ آپ اس کو کس سکیل پر رینک کر رہے ہیں، کس درجے کی شدت والا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے؟ دیکھیں پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہے جو بیڈلی افیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے جو اس کے ساتھ حادثات ہیں ان کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں۔ تو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور میسیولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان ایریاز میں کلاؤڈ برسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں جن ایریاز میں کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ ویدر چینج ہو رہے ہیں، آپ کے گلیشیئر میلٹ ہونے کے بعد گلیشیئر جو ہیں وہ برسٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میسیو فلیش فلڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بڑی میسیولی اس کے ساتھ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، آپ دیکھیں تو سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس میں، اور آپ کو میسیولی انفراسٹرکچر کا لاس دیکھنا پڑا ہے اس سارے میں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تھوڑا بہت ہمارا بھی ہے کہ کچھ ٹری کٹنگ اس ایریاز میں ہوتی رہی ہیں جو اس کو کم کر سکتی تھی اس کی شدت کو، مگر جو میسیولی کلائمیٹ چینج کا فنومینا ہے، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، آپ کی بارشوں کی اور موسم کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں موسم تو کبھی ہمیں میسیولی پیچھے اگر آپ ہیٹ ویو کا سامنا تھا، اور ابھی آپ مونسون میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کلاؤڈ برسٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آگے آپ کو اسموک کا سامنا بالکل کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ظاہر ہے مختلف اضلاع میں اور 3-4 اضلاع تو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، حکومتی سطح پر ان کو ریلیف دینے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، اور جس طرح کے حالات میں وہ پھنس گئے ہیں ان سے نکالنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے اب تک؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا ہے، پرائم منسٹر خود بھی گئے ہیں ان ایریاز میں، آپ دیکھیں تو وہ میسیولی فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، تمام جو باقی پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی اپنی جو ایڈ ہے وہ انہیں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ لیول پہ آپ ریسکیو کا آپریشن ہے وہ تو چل رہا ہے، مگر NDM میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا بڑا پازیٹیو رول تھا، اس نے لوگوں کو بتایا بھی، ٹائملی انفارم بھی کیا کہ کلاؤڈ برسٹ آر ایکسپیکٹڈ ان دیز ایریاز، تو جو سیاح اس ایریاز میں جا رہے ہیں ان کو بھی وارننگز جاری کی گئی، جو لوکل لوگ ہیں ان تک بھی یہ میسیج پہنچایا گیا کہ ان ایریاز میں ان ڈیٹس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہیوی رینز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم ان کو تھوڑا سا اگنور کریں گے یا اس کو کریں گے تو اس کا نقصان فیس کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ، اور بعض مرتبہ ظاہر ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ بھی ہو جاتے ہیں جدھر آپ سے کوئی جو کہنے کے سائنس کے ساتھ آپ اس کو نہیں کر سکتے پہلے
تو یہ ایونٹس ہو جاتے ہیں. مگر میسیولی NDMA کا بڑا اچھا رول رہا, انہیں ٹائملی ہر ایک کو انفارم کیا, جو پریکاشنری میئرز تھے وہ بھی بتایا. اس کے اوپر کافی خیر بچت بھی ہوئی. بہت سے لوگوں نے اپنے ٹریڈس کے کینسل کر دیے. اگر آپ ابوسر پاس پہ دیکھیں تو وہ ایکسپیکٹڈ تھا, وہ پہلے انفارم کیا گیا تھا اس سے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایکسپیکٹڈ تھی, ساری وارننگز بھی ایشو کی گئی, تو اس کی وجہ سے لاس ہوا. مگر گورنمنٹ کا امیڈیٹلی ریسپانس تھا. اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیلی کاپٹر بھی گورنمنٹ کا اس کے اندر ڈیمیج ہوا ریسکیو ایفرٹس میں. تو گورنمنٹ تو اپنی میسیو ایفرٹ کر رہی ہے, مگر لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا سا اس کو ایکٹیولی لینا چاہیے. جب گورنمنٹ کوئی پریکاشنری میئرز کی کرتی ہے تو وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, ان کی جانوں کے علی لیے. اعجاز صاحب یہ فرمائیے کہ اب جو لوگ گاؤں کے گاؤں یا کئی گھر ملبے تلے دب گئے ہیں تو ان کا یعنی ان کے ریسکیو کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہاں کھدائی کی جائے, اس حوالے سے بھی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں آرمی اسپیشل جو فورس تھے وہ ان کو ڈپلائے کیا گیا اس ایریاز میں. اکوپمنٹ ہیوی اکوپمنٹ ان ایریاز میں بھیجا گیا ہے آرمی کی طرف سے بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو آرمی جب اس ایریا میں ڈپلائی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اکوپمنٹ ہیں وہ میسیولی ڈپلائی ہو گئے ہیں. جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں آپ سب ڈپلائی کر لی ہیں اور آپ میسیو ریسکیو ایفرٹس کر رہے ہیں ان ایریاز میں. تو ہیوی مشینری کے ساتھ بھی اس کو کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ بڑے بولڈرز ہیں, جب اسٹونز ہیں وہ موو ہو کے آئے ہیں اور وہ گھروں کو میٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو NGOز ہیں یا لوکل آرگنائزیشنز ہیں, جو فلائی ادارے ہیں, وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر مل کے وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو کوشش تو کی جا رہی ہے کہ جو لوگ زخمی ہیں یا جن کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے ان کو امیڈیٹلی کوئی راشن یا باقی اس طرح کی چیزیں ہیں یا شیلٹر ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو لاشیں ہیں ان کی ریکوری کا کام بھی ہو رہا ہے, جو گمشدہ ہیں ان کی بھی تلاش کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو ایک میسیو ریسکیو آپریشن گورنمنٹ کی طرف سے ان ایریاز میں کیا تو جا رہا ہے. علی اعجاز صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ حکومت بھی کام کر رہی ہے, ان کے شولڈر ٹو شولڈر عوامی جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. یہاں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں ریلیف کا کام کرنے کے لیے, وہاں کی نیڈز کیا ہیں, ضروریات کیا ہیں, تاکہ یہ وہ کام کریں اور کیا لے کے وہاں جائیں, خاص طور پر کیا تیاری کر کے جائیں؟ دیکھیں اس میں جو فلائی ادارے اس میں کام کر رہے ہیں اسپیشلائزڈ ہیں. پہلے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں. انڈیویجول جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ نہ ان ایریاز کو جانتے ہیں, نہ ان ایریا سے واقف ہیں, نہ اس اکوپمنٹ سے آپ ہو سکتے ہیں ایک. تو گورنمنٹ کے ساتھ اگر آپ تعاون کر لیں یا ان کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں NDMA یا PDMA کے ساتھ آپ کر لیں اس میں, اور یہاں جو فلائی ادارے جو کر رہے ہیں NGOز اس میں کام, ان کے ساتھ رابطے میں آ کے ان کے تھرو آپ موو کریں. انڈیویجول موو کرنا بجائے اس کے کہ آپ ہیلپ کریں گے وہ ایک اور انسیڈنٹ کا باعث بن سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ کسی سامنے کا کوئی سامنا فردر ہمیں کرنا پڑے, ہمیں انڈیویجول ایفرٹ کی جگہ پہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو فلائی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ موو کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین یہ علی اعجاز صاحب سے ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ جو ہمیں اس معاملے میں گائیڈ کر رہے تھے, جو حکومتی نقطہ نگاہ سے ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, معلومات ہوتی ہیں, تو بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جو ہو سکتا تھا وہ بھی کیا گیا ہے. کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد بڑی اہم باتیں ہیں جو اب ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ انفرادی طور پر وہاں جانے کے بجائے کچھ مضبوط تنظیموں کے ساتھ ملا جائے اور یعنی رش نہ ڈالا جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہاں ضرورت کیا ہے, تاکہ کوئی نئے حالات اور نئے حادثات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. آج کا پیغام پاکستان اسپیشل ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں ہونے والے ان حادثات پر جن کی ڈیٹیل ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کی ضروریات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ایک تو ہمیں پتہ چل سکے کہ وہاں کس درجے کی آفت آئی ہے, آزمائش آئی ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگ ہم ان کی مدد کر سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور ہم ان سے گائیڈنس بھی لے رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ اکرام یوسف زئی صاحب موجود ہیں, مقامی صحافی ہیں بونیر سے. تو یہ بات جو ہم نے کی تھی کہ ہمیں وہاں کی ایکچول صورتحال کا, سچویشن کا پوری طرح ادراک نہیں ہو رہا, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے جانیں تاکہ وہ وہاں اپنے چشمدید واقعات, حالات, ضروریات ان کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر سکیں. السلام علیکم اکرام یوسف زئی صاحب. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. اکرام صاحب فرمائیے, ہمیں لگ رہا ہے کہ پوری طرح کی معلومات میڈیا اس طرح نہیں دے رہا. آپ صحافی بھی ہیں, وہاں کے باشندے بھی ہیں, وہاں موجود بھی ہیں, تو آپ بتائیے گا ہمیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کیا جو مسنگ ہے, جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی. یہ کس درجے کا, کس سکیل کا حادثہ پیش آیا ہے؟ اگر میں بتا دوں سر, یہ منظر جو ہے نا یہ قیامت سے کم نہیں تھا.
ٹھیک بے فرق سے لے کے آج تک میں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، تو میں نے ایسے ایسے منظر دیکھے، یقین جانے وہ بیان کرنے کے نہیں ہے. اگر آپ بندہ ادھر آ جائے وہ خود دیکھے تو مطلب دل خون کے آنسور ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایسے ایسے حادثات ہوئے ہیں نا. کل میں ایک اسپاٹ پہ گیا تھا، قدر نگر کا. ادھر ایک چشمدید بندے سے میری بات ہو رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے گھر میں اتوار کے دن شادی ہونی تھی، تو اس گھر میں تقریباً کوئی 33 بندے جمع تھے شادی کی خوشی کے لیے. اللہ اکبر. ٹھیک. تو جیسے جس سیلاب آیا نا، تو وہ جو جتنے 33 بندے تھے وہ سب ریلے میں بہہ گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اچھا، اس کے علاوہ سر وہ ایک پکا مکان تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی کچی مکان تھی. وہ چھوٹے جو کچے مکان والے لوگ تھے، میں ان کے پاس پھر گیا. میں نے کہا آپ کی کتنی لوگ شہید ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے 6 لوگ شہید ہوئے ہیں. وہ اس طرح ہوئے ہیں کہ جب یہ ریلا پہاڑ سے نکل رہا تھا تو ہمارے 6 بندے اپنے چھوٹے گھر سے بھاگ کے وہ پکے گھر میں چلے گئے. یعنی انہوں نے سمجھا کہ مضبوط پناہ گاہ میں جاتے ہیں کچے مکان کی نسبت پکا مکان زیادہ محفوظ رہے گا. جی 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 وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا گھر کچا ہے، ہم پکے گھر میں جا کے پناہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ٹوٹل گھر میں کچے گھر میں 12 بندے تھے، تو 6 بندے گھر میں رہ گئے اور 6 ادھر پناہ لینے چلے گئے. تو اللہ کے کرنے دیکھے وہ جو پکا گھر ہے وہ بہ گئے ریلے میں اور کچا گھر رہ گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور سر یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد بھی ہمارے سامنے کافی واقعہ آئے ہیں. ایک بندے کو ہم راشن دے رہے تھے، بابا جی تھا. وہ کہہ رہے کہ بھائی ہمیں راشن نہیں چاہیے، مجھے اپنے شہید کی ڈیڈ باڈی چاہیے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے. وہ رو رہے تھے جی. ابھی بھی یقین جانے میرے کیفیات انتہائی مطلب بہت غمزدہ ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے علاوہ سر بہت اسپاٹس ایسے ہیں جہاں پر ابھی راشن نہیں پہنچ سکا، حکومتی مشینری نہیں پہنچ سکی، یہاں کے روڈ خراب ہے. مطلب وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، راشن بھی لوگ پہنچا رہے ہیں، لیکن اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. اکرام بھائی اس طرح کام سے ذرا بتائیے ہمیں واضح کر کے نا، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیسا کام ہونا چاہیے. یہاں کے لوگ جی یہ چاہ رہے بڑی مشینری چاہیے. ابھی جتنی مشینری لگی ہوئی ہے نا حکومت کی، ٹھیک، اتنے سے کام نہیں چلے گا. مطلب اگر 10 لگے ہوئے تو ہمیں کوئی 20 ایکسیویٹر چاہیے، 20 لوڈر چاہیے، اس طرح کی مطلب وہ ٹریکٹر چاہیے. اسی طرح کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ٹھیک. ابھی آپ یقین جانے ایسے گاؤں میں نے کل دیکھا ہے نا کہ وہ ایسا ویران منظر پیش کر رہا ہے. بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، اس کے نیچے لوگ ملبے تلے ابھی تک پڑے ہوئے، ابھی بھی لاشیں نکل رہی ہیں. اکرام بھائی تھوڑا سا مجھے وہاں کی مساجد کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، کچھ ہوتے ہیں نا مدارس، ان کا کیا تخمینہ ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہے؟ انہیں بھی ظاہر دوبارہ تعمیر بھی کرنا ہے. انسانوں کا معاملہ بھی ہم نے سن لیا، یہ تھوڑا سا مساجد کے بارے میں مجھے بتائیے. دیکھیں سر، ادھر ماشاءاللہ ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں. ہر گاؤں میں 3-4 مسجد ہوتے ہیں. تو جس طرح گھر تباہ ہوئے ہیں، اسی طرح مدرسے، گھر، مساجد، بچے سب تباہ ہو گئے ہیں جی. یہاں پر گھر بھی نہیں بچا، مسجد بھی نہیں بچی. تو آپ جس چیز مطلب ادھر جانور بھی نہیں بچے تو مسجد کیسے بچا ہوگا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. اکرام بھائی بہت شکریہ. ہم آپ کے غم میں، دکھ میں شریک ہیں، دعا گو ہیں. ہم بھی اسی طرح درد محسوس کر رہے ہیں، پنجاب کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں. یقیناً یعنی ہم تو یہاں جہاں یہ معاملہ ہوا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ وہ لوگ بہت مہمان نواز تھے، خوش اخلاق تھے، دین سے تعلق تھا، بڑے قیمتی بڑے پیارے لوگ تھے. آزمائش بھی ایسے ہی لوگوں پر آتی ہے. یوسف بھائی ان سے پوچھیں کہ یہاں سے لوگ جو آئیں تو کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ان کی مدد کرنا چاہیں تو کیا مدد کریں؟ اکرام بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کو سن رہے ہیں میرا خیال؟ جی میں ڈاکٹر صاحب جی تو ریسپانس کیجئے گا. ڈاکٹر صاحب جو پوچھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا سر، یہاں پر راشن کی بھی ضرورت ہے، اور اصل میں جو بیسک نیڈ ہے نا، جو گھر کی ضروریات ہے، مطلب چارپائی ہو گیا، بستر ہو گئے، برتن ہو گئے جی. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی راشن لاتا ہے نا وہ کچا لانا چاہیے. پکی راشن وہ خراب ہو جاتی ہے نا، پکی پکائی دے گئے وغیرہ، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، کچا راشن. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، میں اپنے طرف سے، اپنے علاقے کی طرف سے
पंजाब के लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ। अभी भी मेरे डेरे में 3-4 पार्टी पंजाब के हैं, पंजाबी मेरे दोस्त है, वो सुबह मेरे साथ निकलते हैं, रजाकाराना तौर पर लोगों को कैश भी देते हैं, लोगों को राशन भी देता है। तो मैं अपने दिल से इंतहाई इनका मशकूर हूँ, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब के भाइयों का। इकराम भाई, ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा बतौर मुसलमान भी फ़र्ज़ है, और पाकिस्तानी होने के नाते हम भाई हैं। दर्द के जिस्म के किसी हिस्से में हो तो दूसरे को महसूस होना चाहिए, ये ईमान का भी तकाज़ा है। तो शुक्रिया की तो कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह की सिचुएशन में भी हमें ब्रीफ़ करने के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब फरमाइए, आपने ये सूरत हाल भी सुन रही, और इत्तेफाक ये हुआ कि पहले हमारी हुकूमती अहदेदार से भी बात हुई, उनसे भी हमने पूछा किस तरह काम हो रहा है, फिर वहाँ के लोगों के जज्बात भी हमारे सामने आ गए कि वो इससे कितने मुतमईन हैं और उनकी ज़रूरियात क्या हैं। अब कैसे इन दोनों में हम तवाज़ुन कायम करें और कोई ऐसा काम कर सकें कि असल मसला तो वहाँ के भाइयों की मदद करना है, वो कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है? देखिए, ऐसा जो मौका होता है वो ना तो तवाज़ुन कायम करने का होता है और ना कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस का होता है। वो हंगामी हालात होते हैं, और हंगामी हालात में जो कुछ जितना भी किसी से हो सकता है हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि ये जो मुकामी लोग हैं, जिन लोगों ने या जो वो ग्रुप्स जो पहले से जाके वहाँ काम कर रहे हैं, उनको सिचुएशन का ज़्यादा अंदाज़ा है, और नई पार्टियां यहाँ से जाने की बजाय वो कोशिश करें कि वो पहले से वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं उनके साथ जो है पहले राब्ता कर लें, और राब्ता करने के बाद उनके ज़रिए से वहाँ ताउन करें, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या कुछ जो है वो वहाँ हो सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे इलाकों में से वैसे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिस तरह से महंगाई ने और गुर्बत ने हर जगह पे लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में दूसरों की सैलाब ज़दगान की मदद करना वो वैसे भी मुश्किल लग रहा है अवामी सतह पर। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की कौम को बड़ा हौसला दिया है, और ये लोग चैरिटी के एतबार से पूरी दुनिया में बड़ा नुमाया मुकाम रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे पूरा एक अगरचे हम कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं बना सकते, लेकिन मिल के आपस में ताउन करके, एक दूसरे के साथ ताउन करके, और जो तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, जो ग्रुप्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ राब्ता करके फिर आप वहाँ पे चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करें। मसलन मैंने एक ग्रुप की जो है ये ऐड कितनी दफ़ा देखी है कि वहाँ पे राशन चाहिए, और राशन के बारे में उसकी तफसील नहीं है, राशन क्या है, और वो कहते हैं हमने कई देगें दी हैं, फलां चीज़ दी है। तो चाहिए ये कि वो एक राशन की तफसील बताएं और उसकी फिर कीमत बताएं, ताकि जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं उनको ये मालूम हो कि हम उनको पैसे भेज देंगे, ये ज़्यादा बेहतर ताउन होगा, या हम यहाँ से राशन के पैकेट बनवा के भेजें, ये ज़्यादा बेहतर ताउन होगा, यहाँ से चारपाइयाँ भेजें, ये बेहतर ताउन होगा। तो ये गाइडलाइन उन लोगों को देनी चाहिए जो वहाँ पे मौजूद हैं, और जो लोग इमदाद करना चाहते हैं उनको भी उनसे राब्ता करके पहले अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे बेहतर गाइडेंस ली जा सकती है। तो वहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं हाफिज़ मंजूर इलाही साहब, आप इंचार्ज हैं अल फलाह फाउंडेशन के, चूँकि ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपका ताल्लुक रफ़ाही तंजीम से है, तो हम उनसे भी ज़रा मालूमात ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। मंजूर इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, ये फरमाइए कि अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, आपने यकीनन सुन ली है कि वहाँ की ज़रूरियात क्या हैं और उनको किस तरह फुलफिल किया जा सकता है। ये यहाँ से हम भर भर के अपने ट्रक मज़दे वो ले जाएं, पैसे ले जाएं, वहाँ से ख़रीद लें, और ज़रूरत है किस चीज़ की, ये 2-3 चीज़ों को रिस्पॉन्स कीजिएगा। जी, इस तरह है कि सराज भाई, हम रिलीफ में हैं और मुकम्मल जो बाउंड्री में ग्राउंड में काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह हम जब दाखिल हुए हैं, पहली तो बात तो ये थी कि रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार और बड़ी मुश्किलात हमें आई हैं। यकीन जानिए कि इससे पहले भी हमने रिलीफ की सरगर्मियों में हिस्सा लिया है और भरपूर काम किया है, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किल हमें नज़र आई है। ठीक, एक तो ये है कि जो आपने सवाल किया है ज़रूरियात के हवाले से, असल हर आदमी जो है ना वो कोशिश करता है कि हम अपनी बड़ी सतह पे फंड इकट्ठे करें और वहां तक पहुंचाएं। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे वो मसरूफ है, लेकिन हकीकत में ये है, होना ये चाहिए
کہ جس طرح میں نے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے، بڑا اچھی طریقے سے بتا رہے تھے کہ ہمیں ایک جگہ پہ اس کو مینج کرنا چاہیے اور دیکھا جائے کہ ہمیں کون سی ضرورت اس وقت ہے وہ پوری کرے، پھر دوسری کی ضرورت پوری کرے، پھر تیسری کی ضرورت پوری کریں. لیکن ہوتا یہ ہے ابھی جب ہم پہلے دن گئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ لوگ اتنا پکا پکایا راشن لے کر آ رہے ہیں کہ ہم خود جن کو دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کاغذ پڑا ہوا ہے. اور لیکن وہ یقیناً ہم نے ایسی جگہ بھی دیکھی کہ وہ جو راشن پکا پکایا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، لوگوں نے اس طرح پھینکا ہوا ہے. اور اسی طرح جو راشن خشک ہے وہ بھی ایک حد ہوتی ہے. ظاہر ان کے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، وہ کس طرح راشن پکائیں گے، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے ان کے لیے صاحبان کا انتظام نہیں ہے. ابھی آج ہی مجھے باجوڑ سے یا دیگر علاقوں سے جو میسج موصول ہوا ہے انہوں نے لسٹ بھیجی ہے کہ ہمیں ہمارا جو بستر کی شکل میں ہمیں چاہیے اور جوتوں کی شکل میں اور اسی طرح لباس کی صورت میں، جبکہ جب سلاب کی نظر سارا کچھ ہو گیا، گھر کا سامان ہی رہا، برتنوں کی صورت میں. یعنی یہ بہت سارا جو ہے نا وہ کام چل رہا ہے اس طریقے سے. الفلاح بھی الحمدللہ اپنے انداز میں کام کر رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پلاننگ کے ساتھ جو ضرورت ہے علاقے کی اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ پورا کیا جائے اور مستقبل کے لیے ان کے ساتھ جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، وہ مکانات کی شکل میں ہے، ان کے کاروبار کی شکل میں ہے. آپ اندازہ کریں کہ پہلے تو ہم نے سیلاب دیکھے ہیں، وہ پانی آیا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا کچھ اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ اچھا آپ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی آپ اس وقت کس علاقے میں، کس جگہ پر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم اس وقت جو ہے نا وہ بنیر کے علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس طرح الحمدللہ وہ باجوڑ کے علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، آپ ہمیں کیٹیگوریکلی بتائیں کہ مثلا سب سے زیادہ ان کو اگر بستر اور چارپائیاں وغیرہ چاہیے تو بستر اور چارپائیاں یہاں سے بھیجی جائیں یا آپ لوگوں کو پیسے بھیجے جائیں اور وہاں سے آپ خرید کے وہاں ان کو پرووائڈ کریں گے؟ کیا بہتر ہے؟ ڈاکٹر زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ جو پیسے پرووائڈ کیے جائیں وہاں کے جو قریب ترین جو علاقے ہوں گے وہاں سے ہم خریدیں اور وہاں تک ان کو پہنچا دیا جائے. حافظ صاحب میں ایک بات آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی نا وہاں انتظامی طور پر کہا گیا ہے کہ ڈی سی او سے این او سی لے کر یہ تنظیمیں کام کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری آئے گی یا کوئی لوگ بددل ہوں گے، رکاوٹ آئے گی؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یوسف بھائی ایسے ہے کہ جب ہم وہاں انٹر ہوئے ہیں اور میں رستے میں بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ادھر آ کر اندازہ ہوا ہے کہ جیسے ہر گھر میں ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، ہر گھر میں ایک تنظیم بنی ہے. اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ، ہر ایک نے اپنا اپنا وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کام میں کہہ لے کہ وہ دشواری آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے. یعنی اس کا فائدہ ہوگا ڈی سی او والا جو فیصلہ کیا گیا؟ ہاں جی، وہ میرے اسی کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. بس میرا خیال ہے یہی زیادہ درست ہے. یہ جو میں چارپائی مثلا انہوں نے بتایا چارپائی اور بستر چاہیے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ان تنظیموں کو چاہیے جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیں، اخباروں میں اشتہار دیں، سوشل میڈیا پر شائع کریں کہ یہ چیزیں چاہیے اور اس کے لیے فلاں جگہ پہ صرف پیسے دیے جائیں تاکہ ایک چارپائی اور بستر اور اس کی قیمت اتنی ہے تاکہ لوگ جتنا اس میں زیادہ ڈونیٹ کر سکیں وہ کرنا چاہیں کر سکیں. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، پیغام ٹی وی کا یعنی آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے لائی جائیں، زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے. یقیناً یعنی خود میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اس پروگرام سے آپ نے بھی بہت کچھ دیکھا اور سیکھا ہوگا. تو چنانچہ اب پراپر طریقے سے، ایک منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آفت بہت بڑی ہے، ہمہ جہت ہے، ہمہ گیر ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے ان کا، اور ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں. کھانا ہے تو کھانا ہی جا رہا ہے اور پھر کچا جا رہا ہے، وہ کہاں رکھیں گے بیچارے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے اور یہاں سے اپنے وسائل ضائع نہ کیجئے. گاڑیاں جا رہی ہیں، ایندھن لگ رہا ہے، فیول لگ رہا ہے، تو وہاں الحمدللہ جو علاقے بچے ہیں سارا کچھ دستیاب ہے اور ان سے پوچھیں، انہیں پیسے بھیجیں تاکہ وہ پراپر ہمارے بھائیوں کی مدد کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.